خوش آمدید، میرا نام ہے جنید اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈیو رائل کیفے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ایسی بادشاہت عطا کی جائے جو ان سے پہلے نہ تو کسی کو عطا ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو ان سے پہلے نہ تو کسی کو عطا ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو عطا کی گئی اور نہ ہی کی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنوں، جانوروں، پرندوں، حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی بادشاہت عطا کی۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہواؤں کے ذریعے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ جنوں کے ذریعے بھی آپ علیہ السلام نے ایسے کام کروائے اور ایسی عمارتیں تیار کروائیں جو آج کے اس جدید دور میں بھی ناممکن بات ہے۔ چونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت سے نوازا تھا، اس لیے اس دور میں شیطان نے بھی بہت غیر معمولی طریقوں سے آپ علیہ السلام کی قوم کو گمراہ کیا۔ شیطان نے اپنی عملیات کے ذریعے شیطانی کتابیں ترتیب دیں اور ان شیطانی کتابوں کو لوگوں تک پہنچایا اور انہیں گمراہ کر کے ان کا ایمان خراب کیا۔ ان کتابوں میں جادو جو سراسر شیطانی عملیات پر مشتمل تھا، یہ لوگوں میں بہت تیزی سے پھیلنے لگا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے تابع جنوں کے ذریعے وہ تمام کتابوں کو اکٹھا کیا اور اپنی کرسی کے نیچے انہیں دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد شیطان کے پیروکار لوگوں نے ان کتابوں کو وہاں سے نکال لیا اور تب لوگوں کو اس طرح سے گمراہ کیا کہ نعوذ باللہ حضرت سلیمان ان کتابوں کے ذریعے یعنی جادو کے ذریعے ہواؤں پر سفر کیا کرتے تھے، اور باقی طاقتیں جو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھیں وہ بھی انہی جادوئی کتابوں کی وجہ سے تھیں۔ ان سب باتوں کی وجہ سے لوگوں میں گمراہی بڑی تیزی سے پھیلنے لگی اور بابل کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے لگ گئے۔ آپ علیہ السلام کو ماننے والے اب آپ کو جادوگر کہنے لگے تھے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان سب کتابوں سے بری قرار دیا، اور سورۃ البقرہ میں آیت 102 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اور ان چیزوں کی یعنی جادوگری۔ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے اوپر، وہ بھی ایک علم تھا جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھا۔ اللہ پاک نے حضرت سلیمان کے جانے کے بعد ان کے مخلص ساتھیوں کا امتحان لیا۔ کئی لوگ تو اسی وقت گمراہ ہو گئے جب وہ شیطانی کتابیں کھود کر نکالی گئیں، لیکن کچھ لوگوں کے امتحان کے لیے اللہ پاک نے بابل شہر میں 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کو نازل کیا۔ وہ لوگوں کو ایسا علم سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دی جائے۔ یہاں کچھ لوگ یہ بھی سوچیں گے کہ نہیں، فرشتے جو کہ نورانی مخلوق ہوتے ہیں وہ ایسا کام نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن کریم میں صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش کے لیے تھے، لہٰذا فرشتے انسانی شکل میں آزمائش کے لیے آئے اور انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا۔ وہ دونوں کسی بھی شخص جو ان سے علم سیکھنے آتا وہ ضرور کہتے کہ ہم سے یہ علم نہ سیکھو، بے شک اللہ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اصرار کر کے ان سے یہ علم سیکھتے اور گمراہ ہو جاتے۔ انہی 2 فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت کے متعلق اسرائیلی روایات میں بھی ایک کہانی ملتی ہے کہ انہیں انسانی روپ میں زمین پر انسانی کمزوریوں کے ساتھ ان کی اپنی آزمائش کے لیے یعنی شہوت اور لالچ وغیرہ کے ساتھ بھیجا گیا، تو وہ ایک حسین عورت کی وجہ سے 3 گناہ کر بیٹھے یعنی زنا، شراب نوشی اور قتل، اور انہوں نے اس عورت جس کا نام زہرہ تھا اسے آسمانوں میں جانے کا علم بھی سکھا دیا، جس کے ذریعے وہ عورت آسمانوں پر چلی گئی اور اللہ نے اسے ایک سیارہ بنا دیا جس کا نام زہرہ ہے، اور ان 2 فرشتوں کو سزا کے طور پر ایک کنویں میں قیامت تک کے لیے لٹکا دیا گیا۔ یہ کہانی بالکل جھوٹی اور شیطانی اختراع ہے۔ یہودیوں کی طرف سے منسوب یہ روایت جھوٹی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں بلکہ تضلیل کا عنصر واضح ہے۔ جادو ایک سچ ہے اور اسلام کی روح سے یہ بالکل حرام ہے اور اسے کرنے والا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے تمام شیطانی عملیات کرنے سے محفوظ فرمائے اور ان عملیات کے شر سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔
نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.